اس کو اختیار کرو. بد اخلاقی جو ہے یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے. کیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا ہو تو واپسی پر تقاضا کرتے ہوئے نرمی برتو, زیادہ سختی نہ کرو, پتہ نہیں اس کے حالات کیا ہوں. یہ تمام باتیں جو میں عرض کروں یہ ایک طویل فہرست ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک طویل فہرست ہے. میرے آقا کریم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے, یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کا حکم دیا ہے. حضرات مکرم, ان تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھیں تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں ذرا سا شک کسی بھی کم از کم مومن کو تو نہیں ہو سکتا. یاد رکھو کہ کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. بالکل صحیح. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا, چاہے وہ مذاق کے طور پر جیسے بھی جو دیندار لوگ ہوں, جو متقی و پارسا ہوں, ان کے خلاف ایک خوف کی فضا بنائی جاتی ہے. جب وہ ان کے ہاتھ میں تو کوڑا ہوگا نا, وہ آئیں گے اور کسی کو غلط حرکت دیکھیں گے تو بس دھنائی کر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور جناب یہ متقی اور پارسا یہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے, اگر اس کے اندر کوئی خرابی دیکھی تو جناب اس کا تیا پانچا کر دیں گے اور اس کا رسوائی ہوگی اور بدنامی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یارو اگر میرے آقا کریم کی اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو پیش نظر رکھو تو پھر یہ جو اہل ایمان ہے, جو اہل تقویٰ ہے, ان سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. میرے آقا کریم سے بڑھ کر کون متقی و پارسا ہوتا ہے. لیکن آپ نے کس طرح لوگوں سے میل جول رکھا, صرف اتنی بات, ایک ہی بات کافی ہو جانی چاہیے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بچے تو ویسے بھی بڑوں سے ذرا فاصلہ رکھتے ہیں, اور پھر وہ ہستی جس کا ساری دنیا اہتمام کرتی ہو اس کا بچوں کے ذہن میں کیا رتبہ ہونا چاہیے. لیکن میرے آقا کریم ان بچوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, بچے دوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی اگر ایسا کرے تو لوگ کہیں گے دیکھو یار بچے کے ساتھ بچہ بن گیا, اس کو اپنے مقام مرتبے اپنی حیثیت کا کوئی خیال ہی نہیں. لیکن میرے آقا کریم اس طرح مخلوق خدا کو اپنے سے قریب لا رہے ہیں. تو یاد رکھیے, یہ پیغام ساتھ لے کے جائیے کہ کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے معاف کیجیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے, تو سب سے بڑھ کر حق بتایا گیا کہ ہماری جان کا ہے. اگر تمہارے بھوک سے مر رہے ہو, جان نکل رہی ہے, حرام کے سوا کچھ کھانے کو میسر نہیں, تو اسلام نے ہمیں اتنی گنجائش دی ہے کہ جان بچانے کے لیے تم حرام بھی کھا سکتے ہو. صرف جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا سکتے, اور لطف و لذت کے لیے مزے کے لیے نہیں کھا سکتے. صرف جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہو, کیونکہ جان کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے. اور اگر کوئی کافر بندوق تانے کھڑا ہو, تلوار تولے کھڑا ہو اور تم سے تقاضا کریے کہ کفر ہے, یہ بول اپنی زبان سے, تو اگر تمہارا دل ایمان پہ راضی ہے اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے تو جان بچانے کے لیے تجھے اجازت ہے وہ کفریہ جملہ زبان سے ادا کر دے, کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. وہ سرزنش نہیں فرمائے گا, وہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی, پوچھا نہیں جائے گا, اور کوئی عذاب کوئی سزا نہیں ہوگی, کیونکہ تیرا دل ایمان پہ راضی ہے. لیکن جان بچانا تیرے لیے ضروری ہے, تیری جان کا تجھ پر اتنا حق ہے. لیکن رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندو, جب قرب کی بنیاد پر حقوق کا فیصلہ کرنے بیٹھو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. جو میرے محبوب کا تم پر حق ہے تمہاری جانوں کا اتنا حق نہیں ہے. حضرات مکرم, ویسے تو یہ ایک طویل داستان ہے اور میں گھڑی پر نظر پڑ رہی ہے, ملتان تک کا میرا سفر ہے, اور کل میں جب جا رہا تھا تو اس وقت دھند جو ہے اس نے 1 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹوں پہ پھیلا دیا تھا. اب میں بھی اس چکر میں ہوں کہ اگر آپ سے ذرا جلد اجازت مل جائے تو میں واپسی کا سفر اختیار کروں. لیکن یہاں پر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تعبیر کی طرف جانے کی بجائے ذرا اختصار کی طرف مائل ہو کر ایک نصیحت کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. ویسے تو آج کل نصیحت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی کو نصیحت کرنے تو الٹا گلے پڑتی ہے, وہ جناب تقریریں سننے کو ملتی ہیں. ہاں جی, آپ کو بڑا شوق ہے نصیحت کرنے کا, جی برائی چھوڑ دو, ہر طرف تو برائی ہے, ہر طرف گناہ ہے, ہر طرف حرام خوری ہے, اور ہر طرف الزام تراشی ہے, اور ہر طرف یہی سب کچھ ہے. آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ڈنڈا لے کے, نہیں جی تو برائی چھوڑ دے, چلو چھوڑ دی میں نے, کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا میں اچھائی کا دور دورہ ہو جائے گا؟ کیا اچھائی پھیل جائے گی ہر طرف؟ برائی کا خاتمہ ہو
محنت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سب منہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن شاید اس مسئلے کا حل ایک چھوٹی سی حکایت میں ہے۔ نمرود نے جب الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نظر آتش کرنا چاہتا ہے، آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو وہ الاؤ کتنا بڑا تھا، وہ آگ کتنی عظیم الشان تھی، کتابوں میں لکھا ہے، علماء جانتے ہیں شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس الاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے، اتنی بڑی آگ تھی۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا بلبل بھی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ ظاہر ہے جو مذاق اڑا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ بلبل بالکل ہی عقل سے پیدل ہے، بالکل ہی فارغ ہے، پاگل بے وقوف کہیں کی۔ جہاں پر پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے، وہاں چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ جب بہت تانے ملے تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشن راہ ہے۔ وہ کہتی ہے میں بے وقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، آگ بجھانا تو دور کی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو یہ پانی کے چند قطرے آگ بجھا تو نہیں سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ممکن ہے ماحول تبدیل نہ ہو، ممکن ہے برائی کا خاتمہ نہ ہو، ممکن ہے نیکی کا بول بالا نہ ہو، لیکن یارو ویسے میرا ایمان تو یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا، فہرست بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے اچھائی کے چراغ جلانے والے تھے۔ تو ہم کون سی فہرست میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، پھر اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے نا۔ ہمارے ساتھ ایک مجبوری یہ ہے کہ ہم اردو کا ذرا مشکل سا ایکسپریشن ہے کہ ہم خوگرے پیکرے محسوس ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں نا، جو دکھائی دیتے ہیں، ہم ان کو زیادہ مانتے ہیں، جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو کم مانتے ہیں۔ آپ سے کوئی کہے چولہے میں آگ جل رہی ہے اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالے گا؟ پاگل بھی نہیں ڈالے گا۔ لیکن جہنم کی آگ کی جتنی ہم فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا ہماری نظر میں جہنم کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جو جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے۔ اگر ایسا مطلب لیں گے تو ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب وہ لینا چاہیے جو کم از کم ایمان تو سلامت رہے۔ یہ ہماری ایک بشری کمزوری ہے۔ جو یقین ہمیں آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے وہ کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا۔ چولہے کی آگ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے نا، وہ شعلوں کی لپک اور چمک، وہ آگ کی تپش اور حدت، وہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ ہمارے تجربے میں نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے، وہ عقیدے میں ہے، خیال میں ہے، تصور میں ہے، گمان میں ہے، تجربے مشاہدے میں نہیں ہے۔ حضرات مکرم، اس مجبوری کی وجہ سے ہم سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا ہم انسان ہیں نا، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، اور مولا تو رحمان و رحیم ہے نا، تو ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لفظشوں کو معاف فرما دے، اور پھر اس کے ساتھ شعوری کوشش کریں ان سے بچنے کی۔ تو بس وہ ایک ہی بات کافی ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب توبہ کرنے والا سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ توبہ کرنے والا صرف وقت گزاری کے لیے توبہ کر رہا ہے یا واقعی سچے دل سے کر رہا ہے۔ تو اگر توبہ کرنے والا سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر کسی نفس کی ترغیب پر، شیطان کی تحریک پر، لوگوں کے ورغلانے پر اگر توبہ توڑ بیٹھتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، پھر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو رب کائنات پھر اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر وہ توبہ توڑ دے، پھر توبہ کر لے، پھر قبول فرما لیتا ہے۔ 70 بار توبہ توڑنے کے بعد پھر اگر 71ویں بار پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے ہوئے اس کی نیت خالص ہو، رب کائنات پھر اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان
سبحان اللہ سبحان تو ہمیں کم از کم توبہ کرتے ہوئے صدق کے دل سے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے، اور ہمیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. کیا پتا کون سی توبہ کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ جائے، بے شک. اور اس توبہ کے بعد اگر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو شاید اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہمارے منتظر ہوں. مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. صرف ایک بات میں مجھے کہنی تھی تقریر میں، وہ آپ کے جامعہ اسحاقیہ کے حوالے سے. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن یہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ ادارہ ہے جہاں بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، اور بچیوں کے لیے زیادہ بہتر انتظام ہے، زیادہ بچیاں پڑھ رہی ہیں. تو مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں ذرا اس میدان میں ذرا کمی پائی جاتی ہے. تو میں آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست بھی کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیے جہاں پر پڑھ کر فارغ التحصیل ہو کر وہ عاشق رسول بن کے نکلیں، محبت کا درس پھیلانے والے. وہ اچھا یہاں پہ چلیے 2 منٹ کی بات ہے وہ کہتا چلوں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں جی ان کو تو بس درس محبت ہی دینے آتے ہیں. یہ دور ہے درس عمل دینے کا. میں عرض کروں گا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ درس محبت در حقیقت درس عمل ہے. اگر واقعی اللہ رسول سے محبت ہوگی تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے یا نہیں؟ یہ ڈھکوسلوں کی بات نہیں ہوتی. محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں حقیقتاً محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. جو حقیقتاً محبت کرتے ہیں ان کو اپنے محبوب کو راضی رکھنا ہوتا ہے. ان کی سب سے بڑی طلب یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کسی طرح محبوب راضی ہو جائے. تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم نہیں سوچیں گے کہ یارو نماز پڑھیں گے تو سرکار راضی ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو ناراض ہوں گے، حلال حرام کا خیال رکھیں گے تو راضی ہوں گے، اور نہیں رکھیں گے تو ناراض ہوں گے. شریعت کی پابندی کریں گے تو راضی ہوں گے، اور شریعت کو پامال کریں گے تو ناراض ہوں گے. یہ ہمیں معلوم ہے. بلکہ یہاں پہ درس محبت درس عمل ہے. یہاں پہ ذرا ایک مختلف ذائقے کی بات کرتا چلوں. شیریں فرہاد کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ شیریں جو ہے یہ اس وقت کسرا ایران کا بادشاہ، اس وقت کی سپر پاور، اس کا بادشاہ، اس کی ملکہ تھی. کہیں فرہاد نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اور کہتے ہیں عشق اور مجھ تو چھپائے نہیں چھپتے. تو اس کا چرچا بھی ہو گیا. اب بادشاہوں کا انتقام لینے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے. ایک ہی دفعہ کسی کو مار دیا تو کیا خاک انتقام لیا، ایسا انتقام لو کہ وہ پل پل مرے. تو خسرو پرویز کی بیوی تھی شیریں، تو اس نے انتقام لینے کا دوسرا طریقہ سوچا. اس نے بات پھیلا دی اور فرحات تک پہنچا دی کہ تم شیریں کو پا سکتے ہو اگر پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر نکال دو. پرانے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. آج کل جبکہ ڈائنامائٹ موجود ہے، سب ایکوپمنٹ تمام آلات موجود ہیں پہاڑ کاٹنے کے، اس دور میں بھی ایک آدمی تو پہاڑ اکیلا نہیں کاٹ سکتا. اب اس زمانے میں جب سوائے وہ تیشے ہتھوڑی چھینی کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں، اس وقت اس کو پیغام مل رہا ہے شیریں کو پا سکتے ہو اگر پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر. اچھا دودھ کی نہر، اس وقت جو ڈیری فارم بھی نہیں ہوتے تھے اور ملک ٹیکس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو فرحاد نے جب یہ سنا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ ایک اکیلا آدمی پہاڑ کاٹے اور دودھ کی نہر نکالے. سیدھا سادہ کہہ دو میں شیریں کو نہیں پا سکتا، بس صبر کر لوں اور کیا ہے. اس نے یہ نہیں کیا. اس نے تیشہ اٹھایا اور پہاڑ کاٹنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. یارو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر مگر نہیں کرتے، وہ راہ عمل پر نکل کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ درس محبت در حقیقت درس عمل ہے. یہ میں اس کی طرف ایک جسٹیفیکیشن دے رہا تھا. تو بہرحال ہم سرکار سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس امتحان میں ہم پورے کیسے اتر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چھوڑ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.